صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے بارے میں وارننگ دیتے تھے تو ان کی آنکھیں براڈ ہو جاتی تھی اور ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، یعنی بہت سیریس انداز میں ڈراتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا ابھی پیچھے سے نہ آ جائے، یعنی ابھی آیا کھڑا دجال، اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تو وہ میرے دور میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر یو آر آن یور اون، پھر جو ہے تم لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی فرما دیا ایک حدیث میں، ہمیں یہ نصیحت کر گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال کا سامنا نہ کرنا، جب وہ تمہارے سامنے ہے تو بھاگ جانا، فلی، دوڑ لگا دینا۔ سب سے پہلے دیکھیں ایک تھیوری ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کی، یہ چارلز ڈارون کی تھیوری ہے۔ چارلز ڈارون کی اس تھیوری نے دنیا کی شکل تبدیل کر دی۔ یہ تھیوری کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ یہ بیسکلی نیچر کے حوالے سے تھیوری ہے کہ نیچر میں وہی سروائیو کرتا ہے جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب بایولوجیکلی اسپیکنگ یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان آرڈر ٹو سروائیو، لیکن اس کے جو سوشل امپیکٹس ہیں، سوشیولوجی کے مطابق اگر ہم بات کریں تو یہ ایک خاص ذہن تیار کرتا ہے انسان کا۔ سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے یہ انسان کو لیک آف ایمپتھی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ اس کی گواہی جو ہے مغرب کے معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑی اس کی گواہی ہے۔ انڈیویجولسٹک سوسائٹی جو ہے، انفرادیت ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ انڈیویجولزم اور کوہیسونیس، یہ دو، کولیکٹیوزم اور انڈیویجولزم، یہ دو متضاد تھیوریز ہیں۔ مسلم معاشرے کولیکٹیوسٹ ہوتے ہیں۔ کولیکٹیوسٹ کون ہے؟ آپس میں رہنے والے، ملنے جلنے والے، نیبر کا خیال رکھنے والے، ٹھیک ہے نا۔ انڈیویجولسٹک ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں، تو ان کا معاشرہ انڈیویجولسٹک ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ انڈیویجولزم کی تھیوری آ رہی؟ سروائیول آف دا فٹسٹ سے، کہ دیکھو تم بچاؤ اپنے آپ کو، تمہیں کیا ضرورت پڑی کسی کی مدد کرنے کی یا کسی کو کھلانے کی وغیرہ وغیرہ، اور جو سب سے اسٹرانگ ہے وہ بچ جائے گا۔ تو اس تھیوری کی وجہ سے رویوں پہ بہت افیکٹ آتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ چیز مسلط ہے، یہ تھیوری کی وجہ سے دنیا کی شکل چینج ہوئی ہے باقاعدہ۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے ان کا ستون ہے مائٹ از رائٹ۔ اس چیز پہ ان کا پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے، مائٹ از رائٹ۔ مائٹ از رائٹ یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ سچا ہے، وہ حق پہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو پیسے نہ کمائے تو پیچھے رہ جاؤ گے، پوزیشن نہ کوئی اچیو کی تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ ہر جگہ سے ہمیں یہی ڈوز مل رہی ہے کہ نہیں بھئی عزت تو دیکھو پھر پیسے کی ہے نا، آخر عزت تو پھر اسی کی ہوتی ہے جو انسان جو ہے وہ پھر بڑا اس طرح کا ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ تو یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے کہ انہوں نے ایسی سوسائٹی کریٹ کر دی کہ غریب کو کوئی نہیں پوچھتا، ایک ان نون آدمی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور ایک بندہ مشہور ہو جائے یا اس کے پاس کچھ پاور ہو تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ تو مائٹ از رائٹ، یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ جس میں انسانوں کو پرکھا جاتا ہے ان کے کپڑوں سے، ان کے گیجٹ سے، اور ظاہر ہے کہ ان کے سٹیٹس سے۔ اور اس نے اتنا نقصان دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اوور آل دنیا میں، ورلڈ میں، کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے۔ ڈپریشن کیوں پھیلی ہے؟ کیونکہ ہمارے سٹینڈرڈز تبدیل ہو گئے، ہم نے خود ڈپریس کیا لوگوں کو، ہم نے اپنے آپ کو خود ڈپریس کیا اپنے فالس سٹینڈرڈز بنا کے، ان فالس سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس لیول پہ پھیل چکی ہے چیز کہ اس کا مقابلہ کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح چلے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اب ایسے ہی ہے، کیا کریں؟ تو یہی تو دجالیت ہے، جب لوگ یہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہے اب کیا کریں۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ تو اس کے پیچھے جائے گا، اتنا بڑا وہ فتنہ ہے۔ پھر یہ جو کانسیپٹ ہے ان کا ستون، مادہ پرستی، مٹیریلزم۔ مٹیریلزم جو ہے، چلیں اسلام بھی مٹیریلزم کی بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے 3 صحابہ ہے، تو ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا۔ تو وہاں تعلیم دی کہ نہیں، میں تم سب میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو یس، دنیا ہم نے بنانی ہے، ایک حد تک مٹیریلزم جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنی ہے، مٹیریل چیزیں۔ لیکن جو میں مٹیریلزم، مادہ پرستی کی بات کر رہا ہوں، وہ ویسٹرن کانسیپٹ آف مٹیریلزم ہے، کہ یعنی ایک آنکھ بند کر لو، اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی، ایک مثال دی جاتی ہے، ایک روحانی ہے، ایک
جو ہے وہ مادی آنکھ ہے, مادہ پرستی کی آنکھ ہے. اب ایک آنکھ انسان بند کر لے تو یہ دوسری آنکھ جو کھلی ہے یہ صرف مادہ پرستی کی, تو پھر آپ کو مٹیریل چیزیں ہی نظر آئیں گی, مٹیریل سکسیس ہی نظر آئے گا, مٹیریلزم ہی نظر آئے گا. میں ایک ٹی وی چینل میں تھا, وہاں جی مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں بہتری ہے, پازیٹیوٹی ہے اور ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں اگر تو اس آنکھ سے دیکھیں گے, مادہ پرستی کی آنکھ سے, تو شاید آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب تو روڈز بن رہی ہیں, بلڈنگز بن رہی ہیں, اب تو ایجوکیشن بہت عام ہو چکا ہے اور اب تو جو ہے وہ یونیورسٹیز بن گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر دوسری آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کتنی زیادہ خرابیاں پیدا کر دی معاشرے میں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز بڑھ رہے ہیں, یہ کون سی ترقی ہے؟ لوگ سکون میں نہیں ہیں, لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بچوں کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں, ایڈکشن کا شکار ہے نوجوان نسل, کس طرح کی وہ ظاہر ہے ہم حرکتوں میں ملوث ہیں. تو اس آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ ہیومن جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. قرب قیامت کے قریب نا انسان اس طرح باتیں کریں گے, یعنی حدیث کا کانٹیکسٹ ہے, اس طرح کی باتیں کریں گے کہ فلانے کے بارے میں کہیں گے کہ دیکھو ہاؤ ہارڈی ہی از, ہاؤ چارمنگ ہی از, ہاؤ گڈ ہی از, یعنی کتنا چارمنگ ہے, کتنا ہینڈسم ہے, کتنا گلیمرس ہے, کتنا اچھا بولتا ہے. بٹ دیٹ پرسن ول ناٹ ہیو اے مسٹرڈ سیڈ آف ایمان ان ہز ہارٹ, لیکن اس انسان کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ تم لوگوں کے سٹینڈرڈز چینج ہو جائیں گے, تم لوگ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کرنے لگو گے جو دنیاوی طور پہ تمہیں لگتا ہے کہ بہت گلیمرس اور بڑے فیمس اس طرح کے لوگ ظاہر ہیں. تو وہ بھی آج دیکھیں دیکھنے میں آ رہا ہے